نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے، لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. نور من نور اللہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کی اکثریت کا اب اور پہلے تمام مسلمانوں کا نظریہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا، مگر اس پر وہابیہ اور مرزا محمد علی انجینئر جاہل فلمی کتابی وہ اسی طرح ساحل ادیم جیسے خود ساختہ موٹیویشنل اسپیکر اور اسکالر یہ کہتے ہیں کہ جی بریلویوں کا یہ نظریہ کفر یا شرکیہ ہے، کیونکہ اللہ کے نور سے بننا. اور پھر جو حدیث سے جابر ہے رضی اللہ عنہ اس پر اعتراضات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے. اس پر جو اعتراض یعنی اس کے ثبوت پر جو اعتراضات ہیں اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے. اس جگہ جو اس میں ایک نقطہ بیان ہوا ہے، جو اس میں ایک لفظ ہے من نوری ہی، نور نبی کا من نوری ہی، جہاں سے یہ سب فتنے وہ کھڑے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نور سے پیدا کیے نہیں، اللہ کے نور کے ٹکڑے بن گئے. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پہ پاک پیش کرتا ہوں. یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے، اس کو زبیر علی زئی نے بھی صحیح کہا ہے، البانی نے بھی صحیح کہا، السلسلۃ صحیحہ جو ہے اس کی کتاب اس میں بھی اس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. متعدد کتب ایک حدیث میں اور تفاسیر میں یہ روایت حدیث کی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2642 نمبر روایت ہے جامع ترمذی کی جو میں پڑھ رہا ہوں. مقام یہ کرنا یہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، روایت بھی کیا، پھر امام ذہبی نے موافقت کی، یعنی صحیح ہی اس کو مانا انہوں نے بھی، اور بہت ساری جگہوں میں. حدیث یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حدیث کے لفظ کیا ہے. یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق خلقہ فی ظلمت، اللہ نے اندھیرے میں مخلوق کو پیدا فرمایا، اندھیرے مخلوق کو پیدا فرمایا. اس کے بعد فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، اللہ نے اس پر اپنا نور ڈالا. سیم وہی لفظ، سیم نور نبی کا من نوری ہی والے لفظ. فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ وَمَنْ أَصَابَهُم مِّن ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَىٰ، جو جس تک وہ نور پہنچا، جو اس نور کو پا گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ، اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ گمراہ ہو گیا. فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم پر قلم سوکھ چکا. اب ذرا غور کیجئے گا، نور نبی کا من نور ہی، اس پر اعتراض سب سے بڑا، اور اس وجہ سے جس کو نہیں مانتے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے حضور کو پیدا کیا، پھر حضور کے نور سے سب کچھ بنا. سوال یہ ہے کہ یہی لفظ اللہ نے فرمایا فَأَلْقَى عَلَيْهِ مِن نُورِهِ، اور دوسرے لفظ ہے یہ اور رَشَّ عَلَيْهِ مِن نُورِهِ، کہ اللہ نے اس مخلوق پر اپنا نور ڈالا تو جس تک وہ نور پہنچا وہ ہدایت پا گیا. اب بتائیں جو مومن ہیں سارے کے سارے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام، پھر مومنین مقربین، یہ سب تک اللہ کا نور پہنچا ہے، تو بتائیے سب کے سب خدا بن گئے، سب کے سب خدا کا ٹکڑا بن گئے. یعنی آپ نے من نور ہی کی تشریح سمجھ نہیں آئی تو آپ نے فوراً فتویٰ جڑ دیا مسلمانوں کی اکثریت پہ. اچھا پھر آپ کو میں چند الفاظ اور دکھاتا ہوں جو اسی اضافت کے ساتھ، یہ مضاف مضاف الیہ نور ہی، اور میں نور کی تو 100 تشریح ہو جا سکتی ہے. مثلا اور چاند کا اور سورج کا نور ہوتا ہے، تو کیا زمین سورج بن جاتی ہے یا زمین چاند بن جاتی ہے؟ نہیں، سورج رہتا ہے، زمین رہتی ہے. تو نور کی تو بہت ساری تشریح ہو سکتی ہیں کہ اللہ نے اپنے نور کے فیض سے حضور کو پیدا کیا، ہماری یہی تشریح معتبر ہے. لیکن پھر بھی آپ کو میں کچھ اضافتیں اور دکھاتا ہوں. ذرا قرآن پاک کے مقامات دیکھیے. پہلا مقام جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ پارہ ہے 14. پارہ نمبر 14، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں آدم کو ٹھیک کر چکوں، ذرا آپ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ جب میں اس کو آدم کو برابر کر چکوں، اس میں اپنی روح پھونک چکوں، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. روحی. اب دیکھیے میں اپنی روح پھونک دوں. آیت نمبر 30 ہے یہ سورہ ہجر کی. اب بتائیں یہ لفظ بڑا ہے یا نوری ہی بڑا ہے؟ روحی بڑا ہے یا نوری ہی بڑا؟ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، قرآن میں ہے، تو کیا تشریح ہوگی روح اللہ کی؟
اگر آپ ظاہری لفظ پہ محمول کریں گے تو پھر تو آپ عیسائیوں کے عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ دیں ظاہر لفظ سے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ روح اللہ سے مراد خاص مقدس مشرف روح، تو ہم یہی کہتے ہیں نور سے مراد اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، اللہ کے نور کے فیض سے پیدا کیے گئے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے. کیا تشریح اس کی؟ کیا زمین و آسمان میں جو نور ہے وہ سب اللہ کا نہیں؟ اچھا کیا زمین آسمان اللہ ہو گئے؟ پھر آپ اس کی تشریح کریں گے. ابن کثیر نے فرمایا ہادی السماوات والارض، یہ تو تشریحات ہیں. آپ تو ڈائریکٹ اضافت پہ فتویٰ لگانے والے لوگ ہیں. نور النبی کا من نور ہی پہ آپ فتویٰ لگاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا نور کا ٹکڑا مان لیا، اللہ کا ٹکڑا مان لیا معاذ اللہ. لیکن اس کے بعد آگے دیکھیے ذرا، اللہ حضرت جبریل کے بارے میں فرماتا ہے سورہ مریم میں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. اب سنو لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا اور اس کو ہم نے ٹھیک بشر بنایا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آیت نمبر 17 سورہ مریم. اچھا اب آگے چلے، قرآن کی اضافتیں آپ کو میں سامنے رکھ رہا ہوں. روحنا روحی بھی آ گیا. اب میں آپ روحی ہی سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو اپنی روح فرمایا ہے. دیکھیے ثم جعل رسولہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ. اللہ نے انسان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی جب اس کو ٹھیک کر دیا. یہ دیکھیں سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیت نمبر 9 ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحی فرمایا، روحنا فرمایا، روحی فرمایا. تو یہ سب اضافتیں قرآن میں موجود ہیں. تو کیا اگر صرف ان ظاہری الفاظ پر حکم شرع لگتا ہے، اب بغیر کسی کی تعویل کو مانے صرف نور ہی کو آپ کی ثابت کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میرے بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نور سے حضور پیدا کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہو گئے اور اللہ کا وجود کا حصہ بن گئے معاذ اللہ، اور یہ شرک و کفر ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتا ہے جب میں آدم میں اپنی روح پھونک چکوں، اور جبریل کے بارے میں فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا کہ ہم نے ان کی طرف مریم کی طرف اپنی روح بھیجی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا روح منہ اور روح اللہ، تو اللہ کی روح، اللہ کی طرف سے روح. اسی طرح اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا وجہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر جب انسان کو برابر کر دیا اس میں اپنی روح پھونک دی. تو اگر آپ کے یہی ترجمے ہم ظاہری طرح حالانکہ ہماری طرف سے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، شرف دینے کے لیے اللہ نے کہ میری طرف سے مقدس روح، اپنی طرف سے مقدس روح. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق کو مشرف اور مکرم بنانے کے لیے، تاکہ مخلوق کو پتہ چل جائے یہ نور کوئی عام نور نہیں، اپنے نور کے خاص فیض سے پیدا فرمایا. یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا بن گیا. یہ بالکل نص کی کوئی سنی صحیح العقیدہ اس تشریح کو مانتا ہے، نہ کسی نے یہ تشریح کی ہے. یہ ساحل ادیم، یہ مرزا انجینئر اپنی طرف سے ہم پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے ثبوت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جزء مفقود مصنف عبدالرزاق کا، جس پر اور مرزا انجینئر جو فلمی کذابی ہے، اس نے جو فلمی کذابی اعتراض کیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا جواب رکھوں گا. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے.